الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ القیامہ شفا کی 30 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ رب ذوالجلال جگہ بدبخت کافر کا ذکر فرماتے ہیں، اگرچہ علماء اکرام فرمائے یہاں ابو جہل لعین مراد ہے، آپ سارے کے سارے کافر مراد لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ فلا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی، رسول رحمت کو نہیں مانا، اللہ رب العزت جل وعلا کی توحید کا اقرار نہ کیا، ولا صلی، اور نماز بھی ادا نہ کی، یعنی وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور رسول رحمت کی تصدیق بھی نہیں کرتا۔ ولکن کذب وتولی، ہاں لیکن اس نے کیا کیا؟ کذب، رسول رحمت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وتولی، اور منہ پھیر لیا، روگردانی کی۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ پلٹا اپنے گھر کی جانب اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ علماء کرام جگہ ابو جہل لعین مراد لیتے ہیں کہ اس بدبخت نے بہت کچھ بکواس بکا میرے کریم آقا کی شان میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حقائق کو جانتا تھا ابو جہل، میرے کریم آقا رسول عربی کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اسے علم تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بنو ہاشم اور ہم بنو مخزوم، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بھی کھانا کھلاتے تھے، وہ بھی میدان میں گھوڑے دوڑاتے تھے، ہم بھی گھوڑے دوڑاتے تھے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے تھے، ہم بھی اس سے سلوک کرتے تھے، ہم ان کے برابر تھے۔ لیکن انہوں نے یہ جو اب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم جو اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے نہیں مانیں گے کہ یہ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو صرف اس لیے نبی نہیں ماننے کے لیے تیار کہ ہمارا قبیلہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے، تعصب اور ضد کی وجہ سے۔ وہ اکڑتا وہ اپنے گھر کی جانب چلا۔ ربی کریم فرماتا لَكَ فَأَوْلَى، اولا بہت قریب ہونا کسی شے کا، جس طرح النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ، یعنی ایمان والے کی جان اس کی اتنی قریب نہیں ہے جتنے میرے نبی قریب ہیں۔ اولا بمانی اعلیٰ بھی ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے، یہاں یہی مراد ہے بمانی قریب۔ فاولا لکا، فاولا وہ جو تباہی کی گھڑی ہے وہ تیرے قریب آ گئی، پھر قریب آ گئی۔ اشارہ فرماتا ثم اولا لکا فاولا، پھر خرابی تباہی تیرے قریب آ گئی اور قریب آ گئی۔ 4 مرتبہ فرمایا کہ تو تباہی و بربادی کے بالکل قریب آ گیا، تیری بربادی کا ایام آ گئے، تیری تباہی کے دن آ گئے۔ پھر وہ ابو جہل لعین میدان بدر میں ذلت کی موت مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ خلاق کائنات نے جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اب سوچے ہر انسان ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب الانسان، انسان کیا گمان کرتا ہے، کیا سوچ رہا ہے کہ یترک، کہ اس کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، سدی بغیر مہار کے، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ رب کائنات نے جن انعامات سے انسان کو نوازا، فرماتا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی نسل کو، آدم کی اولاد کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے۔ مقصود رب کائنات جل وعلا کے حضور انسان ہے، یعنی پوری کائنات میں جو مقصود ہے نا وہ انسان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم فرقان بھی میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ رب العزت جل وعلا ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا سب کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جو کچھ بنا وہ ہمارے لیے، انسان کے لیے بنا ہے۔ بالکل ایک سادہ سی بات ہے، آپ خود سوچے ذرا، اگر سورج نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے کہ نہیں؟
ہے نا؟ اگر انسان نہ ہو تو سورج کا، اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو ہوا کا نقصان نہیں ہے، پانی نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو پانی کا نقصان، یہ پھل فروٹ نہ ہوں تو انسان کا نقصان، انسان نہ ہو تو ان کا نقصان ہے، یہ اناج نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو اناج کا نقصان، یہ ڈور ڈنگر، یہ جانور وغیرہ جن کا گوشت کھاتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو، یہ پرند جن کا گوشت کھاتے ہو، یہ نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو ان کا نقصان نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان کے فائدہ کے لیے پیدا فرمایا۔ سورج روشنی عطا فرماتا ہے تو انسان کے لیے، چاند اگر اپنی وہ شعاع بکھیرتا ہے تو انسان کے لیے، زمین سے پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے لیے، نباتات پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے لیے، یہ جمادات ان میں قیمتی ہیرے ہیں تو انسان کے لیے، زمین سے جو کانیں نکلتی ہے، سونا چاندی پٹرول نکلتا ہے، یہ انسان کے لیے۔ پھر انسان کس کے لیے ہے؟ اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ رب کائنات جل وعلا کا یہی شان گرامی قدر ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ ساری چیزیں تجھے عطا فرما کر تجھ پر ایک پابندی عائد فرما دی، اور اس کی پہلے پریکٹس تجھے ریہرسل جو کروائی گئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کروائی گئی تھی، جنت میں بھیج کر فرمایا جو چاہو جہاں سے چاہو جس قدر چاہو تم کھا سکتے ہو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یعنی سمجھا دیا کہ جس چیز سے اللہ منع کرے گا وہ چیز کو اپنانا نہیں ہے، اس کے سوا باقی سب کچھ حلال۔ اب ہمیں دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دلا دیا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور حقوق زندگی ادا کرنے کے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ماں بہن بیٹی یہ بتا دیا ان میں حرام کیا ہے، بیوی حلال ہے باقی حرام ہے، بتا دیا فلاں فلاں چیز کھانے والی حلال ہے اور فلاں حرام ہے، فلاں فلاں پانی پینے والا حرام ہے باقی حلال ہے، یہ تجھے سمجھا دیا۔ اب یہ نہ خیال کر کے تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تیرا حساب لیا جائے گا، یہ جانوروں سے حساب نہیں لیا جائے گا، درندوں پرندوں چرندوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، جمادات و نباتات سے حساب نہیں لیا جائے گا، حساب تجھ سے لیا جائے گا، کیونکہ تو اصل مقصود ہے، تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود تھا، تیرے لیے زمین بنائی، تیرے لیے آسمان بنایا، تیرے لیے سورج چاند اور ستارے بنائے، تیرے لیے آبشاریں اور یہ دریا بنائے، تیرے لیے سمندر بنائے ان میں کشتیاں چلائیں، تیرے لیے سمندر کے اندر مچھلی کی شکل میں گوشت رکھا، تیرے لیے زمین پر جانوروں کی شکل میں گوشت رکھا، طرح طرح کا اناج تیرے لیے پیدا کیا۔ اب تجھ سے سوال بھی کیا جائے گا کتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، ایسے ہی چھوڑ دوں تجھے؟ نہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا، اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گا، بے مہار چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، اس سے غور نہیں کیا اس انسان نے، یہ کیا تھا، میں نے اس کو کیا بنا دیا۔ الم یک نطفۃ، کیا وہ ایک بوند نہیں تھا، من منی جن، منی کی ایک بوند تھا، یمنا کہ جس کو ڈھالا گیا، یعنی رحم مادر میں منتقل ہوا، اور ایک قطرہ میں کروڑوں کے اعتبار سے سپرم ہوتے ہیں، ایک قطرہ سیمن میں کروڑوں کے اعتبار سے سپرم ہوتے ہیں، اور ہر سپرم پورا انسان بننے کے قابل ہوتا ہے، اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو سپرم ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک سپرم اوم تک پہنچتا ہے جس سے ایک جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا تو نے کبھی خیال نہیں کیا میں نے تجھے کس سے پیدا کیا؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ پانی وہ مادہ ہاتھ کو لگ جائے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی پلید ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی پلید ہو جاتا ہے، اور جسم سے مخصوص انداز میں خارج ہو تو تیرا بدن ہی پلید ہو جاتا ہے۔ اس پلید پانی کے خلاصہ سے ایک سپرم سے وہ جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا، تجھے خیال نہیں آتا تیرا رب کتنا قادر ہے؟ اس سے تجھے عقل فہم شعور، یہ ہاتھ پاؤں یہ منہ سر یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں تو غور نہیں کرتا کہ تو ایک نطفہ تھا مادہ منویہ کا،
اور جس کو رحم مادر کے جانب منتقل کیا گیا، ثم کان علقۃ، پھر کیا ہوا، ایک علقہ معلق ہونے والی شے، جونک کی طرح کا تو بن گیا، جس طرح جونک ہوتی ہے۔ اگر آپ کجی چاہیں تو فزیولوجی کا آپ مطالعہ کرنے والے ہوں، یا آپ دیکھیں گے کہ پہلے انسان کی شکل جونک کی طرح ہوتی ہے، یا ضرور سمجھیے کہ وہ شہتوت آتے ہیں، شہتوت جانتے ہیں آپ، جس طرح شہتوت کے دانے دانے نکلے ہوتے ہیں، یا وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایک کیڑا ہوتا ہے ارنڈ وغیرہ پر، اس کو پنجابیوں ببو کتا یا کیا کہتے ہیں، ایسا وہ اس طرح کا انسان پہلے ہوتا ہے، وہ لٹک رہا ہوتا ہے جونک کی طرح۔ رب کریم فرماتا ثم کان علقۃ، پھر اس سے ایک لٹکنے والی وہ شے جونک کی طرح کی شے بنائی، فخلق فسوا، پھر اس سے تیری تخلیق فرمائی، تجھے برابر صحیح بنا دیا۔ یہ ہاتھوں کی 5 انگلیاں بنا دی، پاؤں کی 5 انگلیاں بنا دیں، یہ کان، یہ سر، یہ دماغ، یہ فہم، شعور، آنکھیں، ناک، زبان، دانت، ہڈی، پٹھا، عصب، نرو، کیا کچھ ہے رب کائنات جل وعلا سب کچھ بنا دیا۔ وہ کتنا قادر مطلق ہے، جس سے تجھے اتنی نعمت عطا فرمائی، اس کا انکار کرے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا، تاکہ ان کی نسل آگے بڑھتی رہے۔ یہ کس نے بنایا؟ لا محالہ تیرے رب نے بنایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، غور کر، کیا میرا اللہ اس چیز پر اب قادر نہیں ہے؟ بندے سوچ، کیا میرا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ ارشاد فرماتے رب کائنات الیس ذالک، تو کیا وہ ذات بابرکات کہ جس نے تجھے ایک حقیر پانی کے خلاصہ سے، جوہر سے پیدا کیا، کیا الیس ذالک بقادر، کیا وہ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا اللہ کے اس چیز پر کہ یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، کیا وہ تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو نے کبھی اپنی جو ولادت تھی، جو تیری گروتھ تھی ابتدا میں، تو نے کبھی اس پہ غور نہ کیا؟ ہر وہ بچہ جو فزیولوجی کا طالب علم ہے یا فزکس پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ خلیات جو ہوتے ہیں اس کی کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک خلیہ کے 2 بن جاتے ہیں، 2 کے 4 بن جاتے ہیں، 4 کے 8 بن، اللہ حاضل قیاس۔ اگر آپ ایک یہ جس کو چنگلیا کہتے ہیں، چیچی کہتے ہیں، چنگلیا، اگر آپ اس کے وہ سیلز گننا چاہیں تو اس کی تعداد کروڑوں سے بڑھ کر اربوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر سیل اپنے اندر ایک مستقل طور پہ قوت رکھتا ہے، پروٹوپلازم ہوتا ہے، نیوکلس ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک مکمل طور پر وہ ایک زندہ شے ہوتا ہے ہر سیل، اور ان سیل کا مجموعہ یہ سارے کا سارا انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ مر جاتا ہے تو وہی سیلز جو اس کی زندگی کی یہ دلیل ہوا کرتے ہیں، یہی کیڑے مکوڑے بن کر پھر اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کھا جاتا ہے، دوسرا تیسرے کو کھا جاتا ہے۔ اللہ عدل قیاس، وہ رب کائنات جل وعلا جس قادر مطلق نے اس حقیر پانی کے ایک خلاصہ سے تجھے پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی تجھے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کو تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، قبر کے اندر تجھے زندہ فرمائے گا، وہ قادر ہے، اسے کچھ مشکل نہیں تجھے دوبارہ زندہ کرنا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورۃ القیامہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ رب کائنات کے حضور دعا گو ہوں، خلاق کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔